السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آپ لوگ ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عورتوں کی سچی نماز۔ آج آپ لوگوں کو غسل کے بارے میں بتائیں گے۔ حیض و نفاس کے شرعی احکام۔ حیض و نفاس کے متعلق احکام در ذیل ہے۔ حیض و نفاس کی حالات میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا فرض نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا بھی حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں۔ یوں ہی قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر جوزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جوزدان کو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ درود شریف، تمام وظائف، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ حیض و نفاس کے حالات میں عورت بلا کراہت پڑھ سکتی ہے، بلکہ مستحب ہے۔ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور درود وظیفہ پڑھ لیا کریں کہ جتنی دیر میں نماز پڑھا کرتی ہیں، تاکہ عادت بنی رہے۔ ایسے مرد اور عورت کو جن پر غسل فرض ہو گیا جنابت کہتے ہیں، اور ناپاکی کی حالت کو جنابت خواہ مرد ہو یا عورت جب تک غسل نہ کرے وہ مسجد میں داخل نہ ہو پائے گا، نہ قرآن دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے، زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، نہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے۔ جب کوئی ساتھ کھلانے، اس کا جھوٹا کھانے، اس کے ساتھ سلام و مصافحہ کرنے میں اور مضاحکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب کوئی چاہے کہ جلد سے جلد غسل کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر ہو اور کتا اور جنابت ہو۔ اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتے تین شخصوں کے قریب نہیں ہوتے: ایک کافر کا مردہ، دوسرا خلوق عورتوں کی رنگین خوشبو استعمال کرنے والی، تیسرے جنابت آدمی مگر یہ کہ وضو کر لے۔ مسئلہ: حیض و نفاس والی عورت یا ایسی مرد جن پر غسل فرض ہے اور قرآن شریف کی تلاوت دیں تو ان پر لازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک کلمہ پر سانس توڑ توڑ کر پڑھیں۔ مثلاً اس طرح پڑھیں کہ الحمدللہ پڑھ کر سانس توڑ دیں، پھر اللہ پڑھ کر سانس توڑ دیں، پھر رب العالمین پڑھیں۔ ایک سانس میں پوری آیات لگاتار نہ پڑھیں اور قرآن شریف کے لفظ کو ہجے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: قرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے وظائف، مثلا کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ کے لیے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اذکار و وظائف پڑھنا جائز اور درست ہے۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے 7 فرائض ہیں جنہیں ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کا نماز ہے: قرأت، رکوع، سجدہ، قعدہ، اخیر، خروج، بسنیہ۔ نماز کے ان 7 فرائض یا ارکان میں سے اگر ایک فرض بھی بھول کر یا جان بوجھ کر رہ جائے تو ساری نماز فاسد ہو جاتی ہے
اور اس نماز کا ادا یعنی دوبارہ ازسر نو پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ فرائض کی تفصیل حسب معمول